پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت پنجاب اور سندھ کے مختلف شعبوں کی خبروں اور رپورٹس پر مبنی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو اچھی لگنے پر سبسکرائب اور لائک ضرور فرما دیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، بالآخر پنجاب کی حکومت بھی محکمہ صحت کے حوالے سے سندھ حکومت کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گئی اور عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے سرکاری بنیادی مراکز صحت نجی ٹھیکیداروں کو دینے کا شاہانہ فیصلہ مریم نواز نے کر لیا، جبکہ مذکورہ مراکز صحت کو سالانہ مرمت کی مد میں 5 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے۔ لاہور کا تاریخی میو ہسپتال کرپشن کے مرض میں مبتلا ہو کر مالی بحران کی زد میں آ گیا ہے اور سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی طرح ہسپتال میں مریضوں کو مفت فراہم کی جانے والی ادویہ سے میو ہسپتال میں آنے والے مریض محروم ہو چکے۔ اسی طرح سے سندھ سروسز ہسپتال کے خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں نے اپنی کھلم کھلا کرپشن کے ذریعے عملی طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ محکمہ صحت بغیر کسی قانون قاعدے کے تحت چل رہا ہے، جس کا مستند ناقابل تردید ثبوت یہ محکمہ صحت کا حکم نامہ اسکرین پر دیکھیں۔ آپ نے یہ حکم نامہ دیکھا جس کے مطابق وہاب اللہ یوسفانی انسٹیٹیوٹ آف اسکن ڈیزیز صدر کراچی میں انہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چوروں کی طرح پرانے دفتر سندھ سروسز ہسپتال میں پہلے سے موجود محمد اکرم کو قواعد کے مطابق جو گریڈ 16 میں پہلے سے ہی اس اسامی پر موجود ہے اسے چارج نہ دے کر اور محکمہ صحت کے حکم کے مطابق نئی پوسٹنگ سے 17 ستمبر سے مسلسل 7 نومبر 2024 تک ان کا غیر حاضر رہنا کیا مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ اب تو سابق ایم ایس ڈاکٹر عاشق علی شیخ سے یوسفانی کا کمیشن کے کسی معاملے پر جھگڑے کی واضح گشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ ان کی لاقانونیت کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال سمیت ضلعی صحت دفتر میرپور خاص اور سول ہسپتال میرپور خاص کو شیر محمد چانیوں، جو محکمہ صحت کا مستقل ملازم ہی نہیں ہے، بنیادی طور کے اوپر وہ ملیریا ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے، سول ہسپتال میرپور خاص کے خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ کا چارج ہونے کے باوجود ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میرپور خاص کے اکاؤنٹ کا سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس چارج لینے کے لیے نئے ضلعی صحت افسر ڈاکٹر امجد آدم سریوال کو نہ صرف یہ گمراہ کن راستہ دکھا رہا ہے بلکہ این ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کو ڈی ایچ او آفس میرپور خاص کے ملازمین نے یہ بھی بتایا کہ شیر محمد چانیوں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر امجد آدم سریوال کا تبادلہ اس نے کروایا ہے۔ تاہم ایل ڈی این سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایچ او میرپور خاص نے شیر محمد چانیوں کے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے اس دعوے کی تردید کی ہے
اور یہ انکشاف کیا ہے کہ اس وقت ڈی ایچ او آفس میں جونیئر کلرک جو سابق اکاؤنٹ آفیسر اقبال حسین پنور کا بیٹا رموز پنور نمائشی کلرک کے طور پر اکاؤنٹ کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ کلرک کے ریٹائر والد اقبال حسین پنور در پردہ اکاؤنٹ کے امور نمٹا رہے ہیں جو قانون کے برعکس ہے۔ تاہم اکاؤنٹ کا اضافی چارج توہین عدالت ہے تو وہ ڈی جی ہیلتھ کو اکاؤنٹ کی خالی اسامی پر اکاؤنٹ آفیسر کی تقرری کے لیے تحریری طور پر درخواست ارسال کر رہے ہیں۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ملیریا ڈپارٹمنٹ میں جہاں شیر محمد چانیوں کی بھرتی خلاف قانون ہے، وہیں گریڈ 11 سے گریڈ 14 اور پھر گریڈ 16 میں ملیریا ڈپارٹمنٹ کے سینئر کلرک نوید، جو اس حوالے سے جال سازی کے کاموں کا معروف بروکر میرپور خاص میں بتایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے شیر محمد چانیوں کی ترقی جعلی تنخواہوں کی پرچی پر مبنی ہے، اور شیر محمد چانیوں اور وہاب اللہ یوسفانی دونوں محکمہ صحت کے جعلی اور خلاف قانون ملازم ہونے کے علاوہ دراصل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کے ایڈ ہاک سی ای او ڈاکٹر محمد صابر میمن کی فارما کمپنیوں کے پے رول پر بتائے جاتے ہیں، جن کمپنیوں کی لال پیلی غیر معیاری دواؤں کی منظوری سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین اور ایمڈیکیٹ 2023 پرچہ آؤٹ کے ملزم پروفیسر امجد سراج میمن مذکورہ دواؤں کی منظوری دیتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے انشاءاللہ جلد این ڈی این کی تحقیقاتی کمیٹی کے تہلکہ خیز رپورٹ سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ جبکہ سیکریٹریٹ سے سندھ ریحان اقبال بلوچ کی مداخلت کے بعد ڈائریکٹر نرسنگ نجمہ منگی نے سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ کی کنٹرولر ارم شاد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اینٹی کرپشن کی ٹیم کو گرین سگنل دے دیا ہے، جس سے نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں ایسی ہلچل مچی ہے کہ خلاف قانون متعدد جعلی ملازمین نے اینٹی کرپشن کی تحقیقات کے خوف سے دفتر آنا چھوڑ دیا ہے، اور ارم شاد کے فرنٹ مین کی حیثیت سے بورڈ میں کرپشن پر مبنی کام کرنے والے عبد المنان راجپوت اور عبد الناصر خان نے ارم شاد کے ٹیلی فون اٹینڈ کرنا بند کر دیے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی انتظامیہ کا نرسنگ اسکول عبد المنان کی اہلیہ کی غیر حاضری کو ایجوکیشن ڈیپوٹیشن کے نام پر تنخواہ دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ پھر ارم شاد نے بورڈ کی انتظامی کمیٹی رحمت اللہ وینجر، فرزانہ بھٹی، کنیز کلثوم اور ڈاکٹر فرین پر مشتمل کمیٹی کو بغیر کوئی وجہ بتائے تحلیل کر کے بورڈ کی نئی کمیٹی بھی نہیں تشکیل دے سکی ہے۔ جہالت پر مبنی مذکورہ اقدام کے باعث تعلیمی بورڈ کے فیصلہ ساز اہم امور تعطل کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کے ارباب اختیار اینٹی کرپشن کی تحقیقات مکمل ہوتے ہی تعلیمی بورڈ اور ڈائریکٹوریٹ میں اہم انتظامی تبدیلیوں کا اصولی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔